بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بحث بہت ہی روشن ہے، ہم سچوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں کوئی آگے پیچھے، کوئی کمزور، کوئی توانا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش کرنے والا ہے۔ یہ آپ کا ابھی ایام عزا قریب ہے، عزاداری کے لیے اتنا اہتمام کرنا یہ سچوں کے ساتھ رہنے کا ایک عنوان ہے، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ہماری قوم لے رہی ہے۔ ہم دوسروں سے بہت اچھے مسلمان ہیں، ہمارا چہرہ دوسرے بھائیوں سے اچھا ہے، ہم خودکش نہیں ہیں، ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ کہا تھا متوکل نے جب چن چن کے شیعہ مارتی، سپاہیوں نے آگے کہا کہ سب شیعہ مارتی ہے، کہنے لگے نہیں، بھرے بازار میں بلا وجہ کسی پہ ظلم کرو، جو مدد کے لیے نکلے سمجھو شیعہ ہے، ایسے ڈھونڈو بلا وجہ ظلم کر کر کے جو بھی آگے نکلتا تھا پکڑ کے لے جاتے تھے۔ تحقیق ہوتی تھی شیعہ نکلتا کہا ان کے آئمہ نے اہل بیت نے اپنی تربیت ایسے کی ہے، یہ لا تعلق نہیں رہتے، یہ ظالموں سے نفرت کرتے ہیں، مظلوموں سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے پہلے امام نے انہیں سبق یہ دیا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ ایک گھر بھی فلسطین کے اندر شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی حمایت شیعہ ہے، اس لیے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، اور علی کے چاہنے والوں کا یہی انداز ہوتا ہے۔ عزیزو، سچوں کے ساتھ رہنا، دعا کریں کہ امام جب آئیں تو اتنا ہی مجمع رہے، مجمع کم نہ ہو، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل کا وقت ہوگا، وہ عمل کا وقت ہوگا۔ وہ جو تھیوری پڑھتے آ رہے ہیں صدیوں سے، اس پہ عمل کا وقت آئے گا جب امام ظہور فرمائیں گے۔ عمل کے وقت میں لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، گریز کرنے لگتے ہیں، اللہ نہ کرے وقت آئے ہم ایسے ہی رہے امام کے ساتھ، جیسے ان کے غیبت کے ایام میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک رستہ ان کے ساتھ رہنے کا، اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر امام کے ساتھ، امام کا ساتھ دینے کا یہ رستہ کربلا کی یاد ہے۔ بار بار دہراؤ کہ ایک حجت خدا کو تنہا چھوڑا گیا، اب ایک اور حسین آنے والا ہے، ایک 12واں حسین آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ بار بار کربلا کو دہراؤ، بار بار عزاداری میں آ جاؤ، تاکہ فرزند حسین ہماری اس گریے سے اپنے آنے کی تیاری کرے۔ آج ایک امام کی نسبت بھی تھی، مجلس ترحیم بھی ہے، ایک باپ کی اچھی اولاد ہونے کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے مرحوم باپ کو فراموش نہ کرے۔ اگر ذرا غور کیجئے کہ یہ رشتہ جتنا حساس ہے، اتنا ہی اس کی آزمائش بھی مشکل ہے۔ وہ وقت بڑا سخت تھا ایک بیٹے کا، جب بابا جا رہے ہیں اور بیٹا نہیں جا پا، جب سرحانے آ کے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جب امام نے امام کو دیکھا تو میرے مولا سجاد نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تعجب ہوا کہ آج سے پہلے کبھی بابا اکیلے نہیں آئے، کبھی پیچھے علی اکبر کھڑے ہوتے تھے، کبھی عقب میں عباس چچا کھڑے ہوتے تھے، یہ آج پہلی دفعہ بابا آئے ہیں مگر بابا اکیلے کھڑے ہیں۔ تو فرمانے لگے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا قتل اے زین العابدین، تمہارے چچا کو مار دیا۔ پھر ایک مرتبہ پوچھا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ پھر فرمایا تمہارے بھائی کو مار دیا۔ اب امام حسین نے یہ جانا کہ اگر میں نے یہ بتا دیا نا کہ علی اصغر کو بھی مار دیا
تو کہیں اس بچے کی روح پرواز نہ کر جائے. فرمانے لگے بس اور نہ پوچھنا, بس اتنا جان لو یا تم زندہ ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اس اجر و ثواب عطا فرمائے. اے زین العابدین بس اتنا جان لو کہ مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں. اب میں رونے والوں سے سوال کروں, اتنا مشکل ہوگا کہ بیٹا باپ کو جانے دے رہا ہے, مگر کہاں جانے دے رہا ہے؟ مقتل میں جانے دے رہا ہے, جہاں وہ قتل ہو جائیں گے, وہاں وہ مار دیے جائیں گے. جی امام نے اپنے بیٹے سے رخصت لی ہے اور حجت خدا کے امور جناب زینب کے حوالے کیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے نا مولا حسین, تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے, مجھے بھی جلدی نہیں ہے, محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. امام حسین نے مڑ کے دیکھا تو بہن زینب ہے جو دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور آواز کہہ رہی ہے مہلا مہلا یبن الزہرا, اے میرے ماں جائے آہستہ جاؤ, اے میرے بھائی آہستہ جاؤ. حسین اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, جب بلند آواز سے آپ ہوتے ہیں نا, آئی ماں دعا دیتے ہونے والوں کو. مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے, بہن تم سے تو رخصت لینی تھی. میں نے ایک بزرگ متقی عالم دین سے یہ جملے سنے, فرمایا بھائی حسین میری ماں نے کہا تھا حسین جب ایسے جائے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا. اے بھائی ذرا چکو, میں تمہارے گلے کا بوسہ لوں. عجب نہیں, حسین نے کہا حسین میں تمہارے بازوؤں کا بوسہ لوں. اجرکم اللہ. میرے مولا حسین نے کچھ راز کی باتیں کی ہیں اپنی بہن کے ساتھ. بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو اسرار امامت تھے وہ جناب زینب کے حوالے کی ہیں, جو جناب زینب نے پھر امام سجاد کے حوالے کی ہے. انداز وہی ہے جو ماں زہرا کا تھا. جیسے حجت خدا جناب زینب ہے نا, ایسی حجت خدا جناب زینب بھی ہے. اللہ اکبر. وہ کتنا سخت وقت تھا امام حسین پر, کتنا مشکل وقت تھا, کتنی صبر کی گھڑی تھی امام سجاد کے لیے کہ جب مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے. عزیزانو, رونے کے لیے بعض جملے کافی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹے تک مسائل پڑھوں. یہ مصیبت کا کیا کم جملہ ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے. حضرت آیت اللہ مرزا شیرازی 3 گھنٹے تک روتے رہے اور پھر کئی گھنٹے بے ہوش رہے. ایک جملے پر جب خطیب نے جملہ کہا نا, جملہ یہ کہا کہ زینب کو دربار میں لایا گیا, تو آواز دے کر کہا رک جاؤ, اس جملے کا حق ادا کرنے دو, اس سے آگے کیا پڑھو گے. اجرکم اللہ. اس کے بعد کیا پڑھو گے, ہمیں رونے دو. بعض جملے ہونے کے لیے لگا. میں ابھی میرپور خاص کے قریب ایک سندھ میں ایک شہر میں بہت بڑی تعداد میں چاہنے والوں کی تھی, یعنی عزاداروں کی تھی, مجلس تھی. مجلس میں پڑھ کے اترا تو ملنے والوں میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ایک دھکا لگا. میرا ماما میرے سر سے گرا زمین پر, اسے دیکھنے لگے, ہم اٹھانے لگے, اس لیے کہ ایسا ہو رہا تھا, مجمع ہوا تھا. سنیں گے مانی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آپ کی توہین ہوئی مجھے بہت رونا ہے. حسین کا مالا اتار کے لے گئے. کوئی آبا اتار کے لے گئے, کوئی نالے میں اتار کے لے گئے. ہم نے گھر لٹنے ہوئے نہ سنے مگر بدن بھی لٹنے.
میں جب پہنچا تو مجھے دیر ہو گئی، کچھ ملا نہیں مجھے. لوگ برتن بھی لے گئے، لوگ بستر بھی لے گئے، سارے خیمے ٹوٹ چکے تھے، کچھ نہیں ملا مجھے. تو میں نے ایک لوٹنے والے سپاہی سے کہا کہ مجھے دیر ہو گئی، مجھے کچھ نہیں ملا. تو وہ کہنے لگا یہاں خیمے لوٹ رہے تھے، وہاں حسین کا بدن لوٹ رہا تھا، جا کے دیکھو شاید حسین کے بدن پہ تمہیں کچھ مل جائے. اللہ اکبر. قیامت کے مسائل میں وہ کہتا ہے میں دوڑا مقتل کی طرف. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں بھی مجھے دیر ہو گئی تھی. کوئی امامہ حسین کا لے جا چکا تھا، کوئی اماں لے جا چکا تھا، کوئی نالے لے جا چکا تھا. سنیں گے رو رہے نا، میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے برداشت کرتا ہوں. ایک شخص انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اسے انگلی کاٹنا تھا. وہ کہتا ہے اس حالت میں نے حسین کا بدن دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے حسین کے بدن پہ کچھ نہیں ملا، یہ لوٹ تھا. میں مڑ کر جا رہا تھا تو میری توجہ ہوئی کہ حسین کے بدن پہ ایک پھٹا ہوا کرتا ہے. خیال آیا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. میں پھر پلٹا، مگر مجھے ایک مرتبہ احساس ہوا کہ پٹکا کمر میں پٹکا بندھا ہوا ہے. حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں مڑا، ابن عتیبہ کہتا ہے میں مڑا، میں نے غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس پٹکے کی جو کمر میں کپڑا باندھا ہوا تھا اس کرتے کو روکنے کے لیے اس کی کوئی قیمت مل سکتی ہے. کہتا ہے میں حسین کے پامال بدن کے برابر بیٹھ گیا. میں نے اس کی گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آیا اور گرہ پر آ گیا. میں نے حسین کا ہاتھ اٹھانا چاہا تو ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا گرہ کے اوپر سے. تو میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دیا. میں مجلس ختم کر رہا ہوں. بتاؤ زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ یہی میرا بھائی حسین. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.